حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخ کرنے پر نادرا کا موقف اس وقت ہوا میں اڑ گیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نادرا کے وکیل سے یہ سوال کیا کہ جس شخص کے بیٹے نے ملک کے دفاع کا حلف اٹھایا اس کے پاکستانی ہونے پر کیسے سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ حافظ حمداللہ کا بیٹا حال ہی میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوا ہے۔ یہ تقریب براہ راست پی ٹی وی پر دکھائی گئی جس کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جبکہ اس موقع پر حافظ حمداللہ بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کی جانب سے حزب مخالف کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سابق سینیٹر حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخ کرنے کے معاملے پر 13 اکتوبر کو سماعت کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا حافظ حمداللہ کا بیٹا حال ہی میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ نہیں ہوا؟ اس صورتحال میں کیا ان کی شہریت پر شک کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے نادرا کے وکیل سے استفسار کیا کہ جس شخص کا بیٹا ملک کے دفاع کا حلف اٹھاتا ہے اس کے پاکستانی ہونے پر سوال کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حافظ حمداللہ کی پاکستانی شہریت کی منسوخی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ حافظ حمداللہ کی تمام جائیداد پاکستان میں ہیں اور وہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہی ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس مولانا فضل الرحمان کی حکومت مخالف اسلام آباد دھرنے سے پہلے سیکیورٹی اداروں کی رپورٹس کی بنیاد پر نادرا نے حافظ حمداللہ کا قومی شناختی کارڈ منسوخ کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے JUI کے رہنما حافظ حمداللہ کے میڈیا پر انٹرویوز نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اکتوبر سن 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے دوران نادرا کی جانب سے حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخ کرنے کے فیصلے کو وقتی طور پر معطل کر دیا تھا۔ حافظ حمداللہ کا ایک بیٹا حال ہی میں ملٹری اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہوا ہے اور اس حوالے سے ہونے والی ایک تقریب میں سابق سینیٹر حمداللہ بھی موجود تھے۔ اس تقریب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی خطاب کیا تھا۔ 13 اکتوبر کو اس معاملے پر ہونے والی عدالتی کارروائی کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نادرا کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نادرا کے حکام کس قانون کے تحت لوگوں کی شہریت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ عدالت کے استفسار پر نادرا کے وکیل نے بتایا کہ ایسا شخص جس کے بارے میں خفیہ اداروں نے رپورٹس دی ہوں ان کی روشنی میں آئین کے تحت نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور اگر اس نوٹس کے جواب پر حکام مطمئن نہ ہوں تو نادرا کے پاس ایسے شخص کی شہریت منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ چیف جسٹس نے نادرا کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کسی شخص کی شہریت منسوخ کرنے کے بارے میں کہہ دیں تو کیا ان کے کہنے پر کسی شہری کی شہریت منسوخ کر دی جائے گی؟ بینچ کے سربراہ نے سوال اٹھایا کہ حافظ حمداللہ کا شناختی کارڈ کیوں منسوخ کیا گیا جبکہ وہ پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں اور پاکستان میں ان کی جائیداد بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کا تعلق تو ایلیٹ کلاس سے ہے، عام لوگوں کے ساتھ نادرا کے حکام نہ جانے کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ چیف جسٹس نے نادرا وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پتہ ہے شناختی کارڈ منسوخ کرنے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نادرا کے وکیل عدالت کے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت اس طرح شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونے دے گی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نادرا کے کنڈکٹ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کافی عرصے سے روزانہ کی بنیاد پر ادارے کے خلاف پیٹیشنز فائل ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے طے کرے گی۔ عدالت نے حافظ حمداللہ کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یاد رہے کہ حافظ حمداللہ سن 1968 میں افغان سرحد کے قریب بلوچستان کے قصبے چمن میں پیدا ہوئے، جہاں سے انہوں نے ایک مدرسے سے حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے بعد سن 1986 میں انہوں نے بلوچستان کے کئی اسکولوں میں بطور استاد خدمات انجام دی، لیکن بعد میں سرکاری نوکری چھوڑ دی۔ اس دوران انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ ختم نہیں کیا اور سن 2011 میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے بطور پرائیویٹ امیدوار پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ حافظ حمداللہ زمانہ طالب علمی سے ہی جمعیت علماء اسلام سے منسلک ہیں۔ سن 2002 کے الیکشن میں وہ مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر اپنے آبائی شہر سے بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور ان انتخابات کے بعد بننے والی حکومت میں انہیں صحت کی وزارت کا قلمدان سونپا گیا۔ سن 2008 کے عام انتخابات میں شکست کے بعد سن 2012 میں وہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پر سینیٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔